السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیوا گروپ مالیگاؤں سے کا ذمہ دار بول رہا ہوں۔ مجھ کو جو ہے پورے ناسک ضلع کی جو ہے سیوا کی طرف سے جو ہے کوآرڈینیٹ مجھ کو بنایا گیا ہے۔ اصل میں سیوا جو ہے یہ تنظیم ہے، ایک NGO ہے، اور یہ ایوت مال جو ہے بیسڈ ہے۔ یہ پچھلے 10 سالوں سے تعلیم پر جو ہے مسلسل محنت کر رہی ہے، اور سیوا آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو بہت ذہین ہیں مگر مالی مسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کی مکمل رہنمائی بھی کرنا، ان کی مکمل مالی مدد بھی کرنا، اور ان کا جو مقصد ہے بچوں کا، جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا، سیوا جو ہے ان کی پوری جو ہے آخر تک مدد انشاءاللہ کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ یہ سیوا کا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ ایوت محل میں سیوا آرگنائزیشن جو ہے تقریباً آس پاس کے 12 سے 13 ضلعوں میں کام کر رہی ہے۔ سینکڑوں بچوں کو سرکاری شعبوں میں جو ہے وہ بھیج چکی ہے، کامیابی کے ساتھ بچے جو ہے وہاں پر اپنے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ جاب مل چکا ہے۔ اسی سال ادیبہ انم نام کی جو بچی ہے، اس بچی نے UPSC کا ایگزام جو ہے کریک کیا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کیا ہے۔ یہ پورے ایک بھارت کی بیٹی نے جو ہے اتنی بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے، یہ ہم سب کے لیے، ہر بھارتی کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ بچی کا جو بیک گراؤنڈ آپ جب دیکھیں گے تو آپ YouTube پہ بھی اس کی لنک وغیرہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت غریب گھرانے سے بچی کا تعلق ہے۔ سیوا نے الحمدللہ آخر تک اس کا پورا جو ہے ہر طریقے سے رہنمائی کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیوا پچھلے 10 سال سے بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سیوا جو ہے وہاں پر ٹریننگ سینٹر شروع کیا ہے محل میں۔ یہ 5 مہینے کا ٹریننگ ہوتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ٹریننگ جو دی جاتی ہے، خاص طور پہ جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس بھرتی ہے، فوج بھرتی ہے، یہ 5 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 5.5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ یہ مکمل طور سے سیوا جو ہے خرچ کرتی ہے، اور جو بچے وہاں آتے ہیں الگ الگ اضلاع سے، ان کا رہنے کا، کھانے کا، ان کا پورا ٹریننگ کا ہے نا، تقریباً سبھی چیز جو ہے وہ مفت میں جو ہے کی جاتی ہے، بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اور یہ پورا ہونے کے بعد جو ہے بچے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تعداد جو ہے کامیاب ہو کر نکل رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم سیوا کا مالیگاؤں میں ہم شروع کریں، مالیگاؤں میں ٹریننگ کلاس شروع ہو، مالیگاؤں میں جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے رہنمائی ایک سینٹر ہم لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں سیوا گروپ مل کر۔ اور الحمدللہ اسی مقصد سے آنے والے سنیچر کو، یعنی 19 جولائی اور 20 جولائی کو مالیگاؤں شہر میں ایک بڑا پروگرام جو ہے سیوا گروپ مالیگاؤں کی جانب سے ہم لے رہے ہیں۔ اس میں ایوت محل کے جو ریاستی سطح کے سیوا کے ذمہ داران ہیں، یہ پوری ٹیم جو ہے یہاں پر تشریف لا رہی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہاں کام ہو رہا ہے، مالیگاؤں والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں کے ذمہ داران جو ہیں اس کام کو اپنے ذمہ لے وے، اور یہاں کے جو بچے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جو مکتب میں جیسے حفظ کر رہے ہیں، ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملنے کی وجہ سے یہ بچے جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے تعلیمی لائن سے، ان کی مکمل جو ہے تعلیمی رہنمائی کی جائے گی، ان کی مالی مدد بھی انشاءاللہ کی جائے گی، اور آگے جو ہے ان کا جو بھی مقصد ہے، UPSC ہے، MPSC ہے، IAS آفیسر بننا ہے، IPS آفیسر بننا ہے نا، تو انشاءاللہ اس میں پوری ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اسی مقصد سے جو ہے 19 جولائی کو عشاء کی نماز کے بعد حج کمیٹی میں پروگرام ہے، اور 20 جولائی کو اردو گھر میں جو ہے صبح 10 بجے سے 1 بجے تک پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو ہر گھر میں ہر بچے تک اس کو پہنچائیے، تاکہ وہ بچے جو بہت ذہین ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں، مالی مسائل ان کی تعلیمی سفر میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ ان کا سیوا سے تعلق ہو اور سیوا سے پورا ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ ان تک آپ یہ میسج پہنچائیں۔ ہاں، ایک بات، سیوا میں جو ہے سیوا کا جو مقصد ہے یہ ہر ایک کے لیے، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر مذہب کے بچے یہاں کر ٹریننگ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 مہینے کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، اور ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے تمام بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر ایک بچہ جو تھا، غیر مسلم بچہ جو تھا، وہ بیٹھا رہا۔ جب ہمارے جو سیکریٹری ہیں نظام الدین سر صاحب، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں بیٹھے، کیوں نہیں جا رہے ہو، تو کہا کہ سر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو سر بہت حیرت زدہ ہوئے کہ ایسا مطلب کیا معاملہ ہے ان کے اس بچے کے ساتھ۔
تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو، گھر آپ کا نہیں ہے، پھر اس سے پہلے آپ کہاں رہ رہے تھے؟ تو بچے نے بتایا کہ پہلے میں جو ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر میری امی کا انتقال ہوا، پھر میرے دادا اور دادی نے مجھ کو سنبھالا، اور ابھی وہ دونوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، فی الحال میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو نظام الدین سر نے اس بچے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا آج سے تو سیوا کا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، جب تک تیرا ٹارگیٹ تم جو بننا چاہتے ہو بیٹا، جب تک تم نہیں بن جاتے، سیوا مکمل طور سے آپ کی مدد کرے گی، آپ کی رہنمائی کرے گی، اور اس کے بعد آپ کے مذہب کے حساب سے آپ کا پوری زندگی سیٹ کر دے گی، آپ کے پیر پہ آپ جب تک کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ ابھی جتنی بھی باتیں جاوید منصوری صاحب نے آپ لوگوں کے گوش گزار کی، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، سیوا سوسائٹی کے جو بھی کارنامے تھے انہوں نے آپ کے سامنے رکھے، ہم لوگوں کو اینٹی کرپشن گروپ کی جانب سے ہم لوگوں کو ان کی ساری باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگی، اور ہم ہمارے گروپ کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتے کہ انہوں نے ایوت مال کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو مالیگاؤں میں شروع کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، تو ہم ان کو جاوید منصوری صاحب کو مبارکباد دیتے۔ اور انہوں نے دوسری بات جو اس کے اندر بتائی کہ ایک بچہ تھا جس کے والدین کا، جس کے ماں باپ کا دیہانت ہو چکا تھا، اس کے دادا دادی کا بھی دیہانت ہو چکا تھا، اور وہ ہمارا برادران وطن تھا، ہمارے برادران وطن کا بچہ تھا، تو سیوا نے اور ان کے جو صدر ہے، ان کے جو سیکریٹری ہے، انہوں نے سیوا کے لیے اس کو بچے کو چن لیا۔ تو یہ جو چیز انہوں نے بتائی تو ہمارے دل کو جھنجھوڑ دی وہ بات نے کہ ایک بچے کے جس کا کوئی نہیں ہے اور سیوا نے اس کو اپنے ذمے لے لیا اور اس کا خرچ اٹھانے کا انہوں نے پورا عزم کیا۔ تو آج کے دور میں اتنے مطلب کیا بولا جائے کہ تعصب سے بھرا ہوا دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا وقت چالو ہے کہ ہر طرف جدھر دیکھو ادھر تعصب بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اندر سماج کے اندر دوری جو ہو چکی ہے، تو یہ جو کام سر نے جو کیا، ان کی جو ٹیم نے کیا، وہ دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا، تو ہم لوگ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد دیتے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور بہت نیک کام کیا۔ میں سر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور سر کے ساتھ ہم لوگ بھی انشاءاللہ مالیگاؤں شہر میں شانہ بشانہ لگ کر اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور مالیگاؤں شہر میں جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو ہم ان سے بھی گزارش کرتے کہ اگر کوئی سیوا سوسائٹی نام سے ایسے کوئی اگر تنظیم تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی آگے آؤ، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لو، اور مالیگاؤں سے بھی زیادہ سے زیادہ جو غریب بچے ہیں ان کو نکال کر تعلیم میں آگے بڑھانے کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کرتے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاوید منصوری سر میرے استاد ہے، یہ مجھے انگلش میڈیم پڑھائے ہے، اور انہوں نے جو پڑھائے ہے اس کی کاپی آج بھی میں تقریباً 7-8 سال سنبھال کر رکھا ہوں۔ وہ ABCD پڑھائے میں وہ آج بھی سنبھال کر رکھا ہوں، سب بیازیں میری عقارت ضائع ہو گئی، لیکن ان کے سر بہت زیادہ مخلص ہے، انٹیلیجنس ہے، اور بہت زیادہ وہ دین کے کاموں میں اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو سر کا مختصر تعارف کے بعد ہمارے شفیق اینٹی کرپشن صاحب نے، جاوید سر نے پوری رودات بتا دی ہے۔ میں صرف ایک دینی پوشاک رکھنے کی حیثیت سے، ہمارے مذہب اسلام کے حساب سے 2 جملے صرف کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کی جو حیثیت ہے قرآن میں، اسلام میں، مذہب اسلام میں، شریعت میں، اس کی جو اہمیت ہے ہمیں اس معنی کر کے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی جب حضور جس وقت تو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک جہالت کا دور تھا کہ انسان کو ذرا ذرا بات پہ مار کے اس کی کھوپڑی کھال کر اس کے اندر شراب بھر کے پی جاتی تھی۔ وہ تفصیل بتانا مقصد یہ، یعنی بہت زیادہ جہالت تھی، تو اللہ پاک اس کو دور کرنے کے لیے کیا چیز سب سے پہلے نازل کرتے؟ تو پورا قرآن کریم کی 6666 آیات ہے، کون سی آیت نازل پہلے کرتے؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ علم کی اہمیت کو پہلے بیان کیا گیا۔ انسان تو علم حاصل کر، جب تیرے پاس علم آئے گا تو تجھے
सही गलत की तमीज़ आ जाएंगी, इल्म आएगा तुझे बड़े छोटों का अदब एहतराम आ जाएगा, इल्म आएगा हराम हलाल की तमीज़ आ जाएंगी। यानी इल्म आएगा तो बेसिक किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम अपने बच्चे को पहले दीन सिखा दो, फिर दीन उसको सब कुछ खुद ब खुद सिखा देगा। तो हमारा जो मजहब इस्लाम है उसकी अव्वल तालीम ये है कि अपने बच्चों को तालीम दे। अब वो तालीम मौजूदा दौर में दौर हाजिर में आकर हम ये समझते हैं कि ये अब तालीम दो तरीके से, एक दीनी तालीम कुरान हदीस की और एक दुनियावी तालीम। तो बाज़ लोग इसको फोकस करते हैं, बाज़ जो दीनदार मिजाज है उनको गलत फहमी रहती है कि दीनी तालीम देना ज़रूरी है, दुनियावी दे के क्या करेंगे। तो मुख्तसर ये बता देता हूँ, बेंगलोर के नूरानी मस्जिद के इमाम साहब है, बहुत जय्यद आलिम दीन और बहुत डायलॉग दो टोक अंदाज में हुकूमत के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना करने वालों के खिलाफ, हर एक के खिलाफ बहुत सख्त बयानबाजी करते हैं। यहाँ तक कि उनके बयान के ऊपर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया और जमातुल उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने उनकी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई करवाकर उन्हें बेंगलोर वापस भेजा। वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के घर में बैठकर मिंबर रसूल पर बैठकर अल्लाह पाक की कसम खाकर फरमाता हूँ कि एक वकील, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक आईपीएस ईमानदार ऑफिसर, आला से आला पद पर बैठने वाला अगर वो ईमानदारी से किसी मजलूम का साथ देता है और अपनी ईमानदारी से उसकी जो पद मिला है उसके ऊपर खरा उतरता है, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि एक आलिम दीन, एक हाफिज, एक मुफ्ती दारुल इफ्ता और वो जो मिंबर महराब पर बैठकर जो अल्लाह के नबी की विरासत का काम करता है उसे जो अजर सवाब मिलता है उसके एक वकील और एक डॉक्टर टीचर को भी मिलता है। तो आप इस गलत फहमी से दूर हो जाओ। तो हजरत ने ये बात फरमाई तो हजरत का मकाम बहुत ऊंचा है, मैं बोलता तो हो सकता था गलत हो जाती। तो मैं ये सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जिस तरीके कुरान हदीस की तालीम देना जरूरी है, आज के दौर के साथ से दुनियावी तालीम देना भी बहुत जरूरी हो चुका है। वरना आप अभी मौजूदा जो है तासुब का जो बाज लोग फिरका वाराना हिंदू मुस्लिम करते, आपके पास पावर होना, तालीम होना, इल्म होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सेवा फाउंडेशन जो हमारे सर ने पूरी डिटेल बताई, वाकई ये काबिल तारीफ। हम एंटी करप्शन ग्रुप कमेटी की जानिब से सर की पूरी मुकम्मल हिमायत करते हैं और हमारी बसात पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जितना हो सके उनके इन बातों को हम दूर तक नशर इशात में हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।